بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کی اس محفل میں دور دراز سے آئے ہوئے تمام بھائی علماء اور ہمارے چھوٹے بھائی سید حسین نے کی محنتیں اور کاوشیں، جنہوں نے آپ لوگوں کو دعوت دی اور آپ لوگوں نے تمام کٹھنائیوں کے ساتھ لمبا طویل سفر طے کرنے کے بعد اس محفل میں شرکت کی۔ یہ بڑی ہی کچھ رسیدی ہوتی ہے کہ جب کسی نورانی محفل میں، کسی عرس کی محفل میں شرکت کی سعادت آپ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے یا ہم کو حاصل ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ بزرگوں کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ یہ بارگاہوں میں، مقدس بارگاہوں میں وہی جاتے ہیں کہ ان کو سرکار بلاتا ہے، کیونکہ یہ نورانی محفلیں جہاں پر بھی سجائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جب تک یہ محفلیں چلتی رہتی ہیں فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے رہتے ہیں۔ جب ہم اور آپ اپنے گھروں کو رخصت ہوتے ہیں، گھروں کو پہنچتے ہیں، اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے ملائکہ بھی اپنے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، بار الہا تو دلوں کا حال جانتا ہے، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، بار الہا میں اس محفل سے آ رہا ہوں جہاں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، میں اس محفل سے آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے لوگ بھی شریک تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نورانی محفل بڑی ادب کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اس میں شرکت کیا کیجیے، کیونکہ صاحب مدار کی خصوصی نظر عنایت ہوتی ہے، اور تمام دیگر جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ دور دراز سے اپنے مقام سے سفر طے کر کے اس جگہ پر ضرور شریک ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کے ولی کی کہیں بھی عرس منایا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ فیضیات بھی ہوں۔ یہ محفلیں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ منائیں۔ اس میں کوشش یہی کریں کہ آپ سے کوئی گستاخی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کے ولی سب کا بھلا کرتا ہے۔ صحیح عقیدے کے ساتھ، دلوں کی صفائی کے ساتھ ان محفلوں میں شریک ہوا۔ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ابھی ہمارے بڑے بھائی سید میاں صاحب نے جو دل کی کیفیت بیان کی ہے، وہ حقیقت میں میری یہی کیفیت رہتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لے، تمام غلاظتوں کو، برائیوں کو دل سے دور کر دے۔ اس وقت کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، دور کس حال میں ہم کو یہ جا رہا ہے یہ خوب ہم جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ عزت، یہ شہرت، یہ دولت سب دینے والا میرا رب ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ ہر چیز کے قادر ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے
تو دولت کا استعمال صحیح جگہ کرنا چاہیے. اسے غرور اور گھمنڈ کے تکبر کی اس سے نہ لو، بلکہ یہ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، میں اسے ایسے نیک کام میں خرچ کروں تاکہ ہماری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت بھی کامیاب ہو. دولت کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو ایک سیٹ بنا دیا ہے اور آپ اس کی نمائش کرتے ہوئے ہو. دولت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ خرچ کیا جائے، اور جو صحیح راستے پہ آپ خرچ کرتے چلے جائیں گے خدا کی قسم دن دگنی رات چوگنی آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. وہ یہ نہ سوچو کہ میں نے اگر دولت کسی کو دے دی تو اس سے میری دولت کم ہو جائے گی. نہیں، بلکہ آپ کی دولت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے. مثال کے طور پر اگر آپ کو خرچ کرنا ہے، کوئی دینی ادارہ ہے جہاں پر بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے، اس میں خرچ کیجیے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ. کوئی پڑوس میں آپ کے یہاں جوان بچی اس لائق ہے جس کے والدین اس قابل نہیں ہے کہ اپنی بچی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر سکے، اس کے لیے آپ کا فرض بنتا ہے اس دولت کو ایسی جگہ پر خاموشی سے خرچ کر دیں تاکہ اس کی عزت بھی بچ جائے اور آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جب شہنائیاں بجتی ہیں، شادی اور بارات کے گانے بجتے ہیں، وہیں ایک مظلوم بچی جوان آپ کے پڑوس میں رات بھر کروٹیں بدلتی رہتی ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے والد کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، وہ کہاں سے انتظام کر سکیں گے، وہ کہاں سے دے سکیں گے اتنا جہیز، کہاں سے گاڑی کا انتظام کر سکیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی لڑکی کسی گاؤں سے غلط قدم اٹھاتی ہے تو جتنی لڑکی ذمہ دار ہے، جتنا اس کا باپ ذمہ دار ہے، اتنے ہی تم بھی ذمہ دار ہو. کیونکہ تمہارے پاس دولت ہوتے ہوئے تم نے اپنے ایک اسلامی بھائی کی مدد نہیں کی، اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے تم نے ایسی کوئی مدد نہیں کی تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہو. اگر آپ کو دولت سے واقعی اس کا صحیح استعمال کرنا ہے تو ایسے جوان بچیوں پہ نگاہ رکھیے، ایسے گھروں پہ نگاہ رکھیے جن کے ہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے. ان کا بچہ چاہتا ہے کہ میں اچھی دینی تعلیم حاصل کروں یا دنیاوی تعلیم حاصل کروں، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ میں اس بچے کو وہ پڑھ سکے. اپنے ارمان دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یا تو نوکری کرتا ہوا یا پنچر جوڑتا ہوا نظر آتا ہے. نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دینی ایک عالم کو آپ نے اس کو عالم بنتے ہوئے روکا ہے. اگر آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اثاثہ دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، تو اس بچے کی مدد کریے اور اسے کسی دینی اچھے مدرسے میں ڈالیے تاکہ کل جب جب عالم دین بن کر کے اس دنیا میں چمکے تو جب جب وہ عبادت کرے گا، جب جب وہ تبلیغ کرے گا، جتنا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا. یہ دولت کا صحیح سرمایہ ہے، اس کو آپ ایسے استعمال کیجیے. اگر کسی عالم کو علم دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کو سمیٹ کر کے گھر میں قید ہو جائے. نہیں، اس علم کو عام کرو، لوگوں کی اصلاح کرو. جن کے دلوں میں گندگی ہے، برائی ہے، اس دل کو صاف کرو. ایک شخص سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی کے پاس آیا اور بولا، بابا مجھے بہت ڈر لگتا ہے مرنے سے، موت سے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے پتہ نہیں اتنی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کسی کی موت سنوں یا کہیں قبرستان سے نکل جاؤں تو بڑا ڈر لگتا ہے. سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی نے عرض کیا، اے نوجوان، تو صدقہ دینا شروع کر دے اللہ کی راہ میں. جو بھی تیرے پاس ہوا کرے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا. وہ نوجوان چلا گیا. جانے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر وہ آیا، کہا بابا اب تو میرے پاس اتنا سکون ہے کہ اب تو مجھے مرنے کو بھی چاہیے. تو قربان جاؤ پیارے اسلامی بھائیوں. تو میر عبدالواحد بلگرامی نے ارشاد فرمایا، اے سن،
اس شخص نے پہلے تو یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ نہ آپ نے ہمیں نمازوں کی تاکید کی، نہ آپ نے کوئی ایسی وظیفہ بتایا، نہ کوئی نقش دیا، نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی پانی دیا، بلکہ آپ نے کہا صدقہ دینا شروع کر دے اللہ کے نام۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سیدنا میر عبد الواحد بن گرامی فرماتے ہیں، اے شخص، تیرے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن افسوس تیرے پاس وہاں کوئی مکان نہیں تھا۔ تو نے جب سے صدقہ دینا شروع کر دیا، تیرا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بنا دیا۔ اب تجھے اس لیے ڈر نہیں لگتا ہے کیونکہ تیرا مقام تیرا انتظار کرتا ہے، اور جب تک وہاں پر کوئی مکان نہیں ہوتا ہے کیونکہ واپس وہیں جانا ہے، تو دل میں گھبراہٹ، وحشت، الجھن، یہی چیز ہے۔ تو واقعی اگر آپ کو جنت الفردوس میں مقام بنانا ہے تو لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دو، لوگوں کا صدقہ دینا شروع کر دو، جو غریب اور غربا ہیں ان کی مدد کرنا شروع کر دو، اور سب سے زیادہ اپنی بہن بیٹیوں کی پردے کی حفاظت کرنا شروع کر دو، ان کی جلد سے جلد رشتے کروانا شروع کر دو، اگر کوئی اس لائق نہیں ہے تو اس کی مدد کرنا شروع کر دو۔ یہ آپ کے کام آئے گا، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک اور سنیے، ابھی تک شہزاد نے نہیں سنا ہوگا، سیدنا میر عبد الواحد بن گرامی کی شخصیت یہی نہیں ہے، ان کے 4 صاحبزادے تھے۔ سید میر عبد الجلیل بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو مہاراجہ شریف تشریف لے گئے اور مہاراجہ شریف آباد کیا۔ اس کے بعد 2 صاحبزادے اور ہیں، یہیں آرام فرما، سید فیروز شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید یحییٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے صاحبزادے سید میر طیب بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو مجھے آرام فرما۔ تیسرے صاحبزادے آپ دیکھیے سید یحییٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے وقت میں 400 لڑکیوں کی شادی کروائی تھی اور اپنے پیسے سے۔ یہ سنت ہے ہمارے میر عبد الواحد بن گرامی کی، جو سبق آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو دے رہا ہوں، تو اس سنت پہ بھی عمل کیجیے۔ اس وقت بھی یہ دور تھا کہ لوگوں کے پاس 4 مہمانوں کو بلانے کا وہ نہیں تھا، تب اس دور میں آپ نے 400 بیٹیوں کی شادی کروائی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دولت، یہ شہرت، یہ دولت یہیں پڑی رہ جائے گی۔ اگر واقعی آپ کو آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو صدقہ دینا شروع کرو، نیک کام کرنا شروع کرو، آپ بھی مالا مال ہوں گے، آپ کا پڑوسی بھی خوش رہے گا، تمام برائیوں سے دور رہو۔ آج کا پیغام اس لیے ہے کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، میں بہت زیادہ بولنا چاہتا تھا، بہت گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج عرس صاحبی کے موقع پر آپ سبھی یہ پیغام لے کر کے جائیں، اپنے گاؤں میں یہ نظر ڈالیں کہ ہمارے گاؤں میں کون سی ایسی بیٹی ہے، کون سی ایسی بہن ہے جو شادی کے لائق ہے، اس کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں یا جہیز نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ یہ تمہارا فرنیچر، یہ ٹی وی، یہ فریج، یہ گاڑی سب یہیں فنا ہو جائے گا۔ خدا کے قسم اگر وہاں کوئی ساتھ جائے گا تو تمہارے اعمال ساتھ جائیں گے، اس لیے اپنے اعمالوں کو اچھا کر لو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا یہ کورونا کی بیماری، یہ وبا جو اس دنیا میں آئی تھی، خدا کی قسم سارے گھر، سارے مقام، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مسجدوں کے، اپنے گھروں کو تک بند کر دیا تھا۔ تمہاری کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہی ہوا تھی، یہی دھوپ تھی، یہی سورج تھا، یہی چاند تھی، آکسیجن کی کمی تھی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آکسیجن کی کمی نہیں تھی، بلکہ یہ امتحان تھا دنیا میں ہمارا اور آپ کا۔ یہ دیکھیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ رب کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں پلٹتا ہے، تو اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے۔ یعنی نہ باپ بیٹے کا تھا، نہ بیٹا باپ کا تھا، نہ بھائی بھائی کا تھا، نہ پڑوسی پڑوسی کا تھا، کوئی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے کا ذمہ دار نہیں تھا کہ ہمیں وہ وبا لگ جائے گی۔ خدا کی قسم یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو یہ دنیا کا عالم تھا، آخرت کا عالم کیا ہوگا، محشر کا عالم کیا ہوگا، وہاں تو اس سے زیادہ نفسی کا عالم ہوگا، وہاں
وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہاں پر صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے. اپنے اعمالوں کو اچھا کر دو, اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو, اپنے دوستوں سے محبت کرو, بڑوں کی عزت کرو, علماء سے محبت کرو, ان کی صحبت اختیار کرنا شروع کرو اور ان کی دعائیں لینا شروع کرو. اور سب سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے اگر کسی کی دعا کام آئے گی وہ تمہارے والدین کی دعا کام آئے گی. جب بھی گھر سے نکلو اپنے ماں کے قدم چوم لیا کرو, ان کی دعا لے کر کے نکلا کرو. کیونکہ یہ بات کا واقعہ ہے, جب موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کوئی دور پر قدم رکھ رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ قدم سنبھل کے رکھنا, آج تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں. مجھ سے یہ درس ملتا ہے کہ جب تک بچہ اپنی ماں کی دعا ساتھ میں لے کے جاتا ہے تو اس کی دعا حفاظت کرتی رہتی ہے آپ کی. جب بھی نکلو اپنے ماں کے قدم چوم کے نکلو, باپ کی پیشانی چوم کے نکلو. خدا کی قسم جنت تمہاری ہے, تمہارے باپ کی ہے. نمازوں کی پابندی کرو, پیشانیوں کو سجدوں کی طرف سے چمکاؤ, دلوں کو صاف رکھو, آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آؤ. ما علینا الا البلاغ.